محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد، سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت محمد۔ حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر جن سے منسوب ہو کر درود اتنی فضیلت پائی کہ لا شریک آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرتان مظلوم کربلا محبان امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں، جتنے بیٹھے ہیں مولا کے عزادار ہیں، مولا کے محب ہیں اور میرے سردار ہیں، میرے لیے عزت کے قابل ہیں، واجب العزت ہیں، واجب الاحترام ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ صفِ ماتم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خالق کائنات آپ حضرات کے دلی نے خواہشات پورے فرمائے۔ خالق کائنات کسی بھی مومن کو علی ولی اللہ پڑھنے والے ماتمی عزادار کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ وہ 14 کا زوار نہ ہو جائے۔ پروردگار جو واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، ہمارے حقیقی وارث حجت اللہ امام العصر امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں اور تمناؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ہے اجازت نوکری کا آغاز کیا جائے؟ سلامت رحمہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ طویل سفر کرنے کے بعد بانی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں اور آپ کی زیارتیں ہو گئی، میری عبادت ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں اپنا عقیدہ بتاؤں۔ عقیدہ ہر بندہ کہتا ہے میرا عقیدہ میرا عقیدہ میرا عقیدہ۔ بھائی جان، عقیدہ ہر اچھا نہیں ہوتا، عقیدہ وہی اچھا ہے جو قرآن کے مطابق ہو، 14 کے فرمان کے مطابق ہو۔ زندہ باد، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عقیدہ ہر کسی کا، جی میرا عقیدہ یہ ہے، تیرا عقیدہ کسی کام کا نہیں اگر قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تو آؤ آج اس میاں چنو کی سرزمین پہ، چیچا وطنی کی سرزمین پہ محسن رضابطی اپنا عقیدہ بتانے لگا ہے، اور اپنا عقیدہ کسی کتاب سے ثابت نہیں کرے گا بلکہ اس کتاب سے ثابت کرنا چاہتا ہوں جس کی زیر زبر میں شک کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ زندہ باد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا میارے سماعت ہے آپ؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک لمحہ ضائع کے بغیر، میرے سامنے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں لاکھوں کا مجمع، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ یہ آپ سلامت رہیں، میرا عقیدہ ہے کہ اس میں 14 آئے ہوئے، اور میں کبھی کسی کو دکھانے کے لیے مجلس نہیں پڑھتا۔
آپ سلامت اور آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ جب بندہ خلوص نیت سے آئے، اور میرا عقیدہ ہے کہ مجلس میں 14 آئے ہوئے ہیں، میں نے 14 کو سنانا ہے، بندوں سے میرا کوئی کام نہیں، بندے ذکر کے محتاج ہیں، ذکر بندوں کا محتاج نہیں، میں نے 14 سے جو دعا لینی ہے اور 14 کی رضا کے لیے میں نے پڑھنا ہے۔ آپ بولیں گے تو آپ کا بولنا تائید حق میں لکھا جائے گا، لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا کہ عقیدہ کون سا اچھا ہے، عقیدہ کون سا اچھا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ میرے عقیدے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نماز یا علی مولا کو سلام۔ میرا عقیدہ بھائی جان اسی آیت پہ، میرا نماز بھی، میرا کلمہ بھی، میرا تشہد بھی اسی آیت پہ میرا عقیدہ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہتے ہیں میں ولی ہوں، میرا نبی ولی ہے۔ تیسرا وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اللہ بھی واضح، رسول بھی واضح۔ تیسرا وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھ وہ کون سی ہستی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی۔ اب بندہ جتنا بڑا، چاہے جتنا بڑا دشمن علی ہو، اسے یہ کہنا پڑے گا رکوع میں زکوٰۃ دینے والا اور کوئی نہیں، شیعوں کا پیر علی ابن ابی یا علی۔ ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں بابا سے بولیں۔ رکوع میں زکوٰۃ، یہ آیت نازل کب ہوئی بھائی جان؟ مسجد، صحابہ اور میرا پیر رسول پاک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ سائل آیا، اس نے سوال کیا، کوئی ہے جو میری حاجت پوری کرے؟ سوال ان سے کر رہا تھا جو اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے تھے، سوال ان سے کر رہا تھا جن کے گھروں میں خرچے نہیں ہوتے تھے۔ یا جب کسی نے نہیں سنا تو تیرا اور میرا امام علی ابن ابی طالب حالت رکوع میں تھے۔ مولا نے کہا، جب اس نے کہا نا کہ اللہ تیرے بھرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، تیرے بھرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، تو علی، شیعوں کے پیر علی ابن ابی طالب، دو روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ مولا علی نے خود انگوٹھی اتار کے دی، دوسری میں ہے کہ مولا نے اشارہ کیا، وہ انگوٹھی لے گیا، وہ انگوٹھی لے گیا۔ جیسے ہی انگوٹھی لے کے چلا، سامنے سے رحمت للعالمین نبی آ رہے تھے۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا، حاجت پوری ہوئی یا میں محمد اور عطا کروں؟ حاجت پوری ہوئی یا میں محمد اور عطا کروں؟ اس نے کہا جسے وہ عطا کرے اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جسے وہ عطا کرے اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ عطا ہی اتنا کر دیتا ہے، بندے کے پاس گنجائش ہی نہیں رہتی۔ پیغمبر نے فرمایا ملا کیا؟ اس نے کہا انگوٹھی۔ پیغمبر نے فرمایا دی کس نے؟ کہا وہ جو حالت رکوع میں کھڑا ہے۔ ابھی علی مولا رکوع سے کھڑے نہیں ہوئے تھے، یہ آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یا علی، میں ولی، میرا رسول ولی۔ تیسرا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اب بندے علی کو ان سے ملاتے ہیں جن کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کے کردار پہ قرآن اترے وہ علی جیسے نہیں۔ علی جیسا امام اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ اب بندے ہم سے کہتے ہیں آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ کو نبی نہیں آتا؟ آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور نبی کے رشتہ دار کوئی نہیں؟ میں کہتا ہوں علی کے فضائل ہی تمہیں ہضم کیوں نہیں ہوتے؟ اور جن سے علی برداشت نہیں ہوتا ہم انہی کو علی علی کر کے بتاتے ہیں۔ یاد رکھو عقل کے اندر ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم نبی سے بکریاں نہیں چرواتے بلکہ ہم علی کے فضائل بیان کر کے بتاتے ہیں۔ جس کا علی اتنا بڑا ہے اس کا نبی کتنا بلند۔ یا علی، سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم علی پڑھ کے سناتے ہیں۔
علی ہضم نہیں ہوتا تو قصور شیعوں کا نہیں، علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے تو اللہ سے لڑ، ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر اتنی بھی دشمنی ہے شیعوں سے کہ یہ علی علی کرتے ہیں، یہ علی علی کرتے ہیں، یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، نہ بڑھانا ہمارے بس میں ہے نہ گھٹانا ہمارے بس میں ہے، کیا کریں؟ علی کہتے ہی اسے ہیں جس کے بعد کوئی بلندی ہی نہ ہو، جس کے بعد اللہ آپ سلامت رہیں، بلندی نہ ہو۔ اچھا علی ہضم نہیں ہوتا، آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، ہم کیا بڑھائیں جس کا ذاکر خود اللہ ہو؟ ہم علی اس کو کیا بڑھا سکتے ہیں جس کا ذاکر خود محمد ہو؟ اگر علی تمہیں برداشت نہیں بھی ہوتا، مولوی آج سوشل میڈیا کا دور ہے، فیملی پیکج لگا کے مفت کی MB یوز کرنے والا مفتی بن جاتا ہے اور آگے کہتا ہے شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے علی کی تو حد بتا دے، اس کے بعد پھر تیرے فتوے پہ غور کریں گے۔ اگر تیری سمجھ میں علی نہیں آتا تو قصور شیعوں کا نہیں، اور یاد رکھنا مولوی کہتا ہے میری دماغ میں علی آتا بھی نہیں، اور علی اس دماغ میں آئے ہی کیسے؟ علی تو کعبہ میں آیا، کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، اگر مولوی دماغ میں لانے کی کوشش کرے گا ملا کا دماغ پھٹ جائے گا، علی سمجھ میں نہیں ہے۔ یا علی ایسے نہیں ہاتھ بلا نکال کے مل کے نعرہ حیدری، علی اعظم علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ سوال ہے بابا جی توجہ ہے، آپ سے ہی دعا لینی ہے، سلامت ہے۔ علی کو بڑھا دیتے ہیں، قبلہ کتنا بڑھا دیتے ہیں؟ آپ ویسے مانیں جیسے ہم کہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا ماننا کب اسلام ہے؟ زندہ باد مولا آپ کو اسلام بولے میرا، آپ کی بات ماننا یہ اسلام تھوڑی ہے۔ مجھے کہتا نہیں جی میرے مطابق علی کو مانو، یہ علی ہے۔ میں نے کہا جو مولوی بتائے وہ علی نہیں ہو سکتا، علی وہ ہے جسے اللہ بتائے کہ یہ علی ہے۔ سلامت رہے مولا آپ کو سلامت، میری توقع سے زیادہ سماعت فرمائے، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو ملا کی سمجھ میں آ جائے وہ علی ہی کیسا؟ علی کو سمجھنے کے لیے یا خدا ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ بندے کہتے جی علی علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ علی ولی اللہ پڑھ لیا جائے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو ٹھیک، مستحب ہے، سنت ہے۔ علی ولی اللہ، میں کہتا ہوں میرے عقیدے میں علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے، اور علی قیامت تک واجب رہے گا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور تیسرا علی ولی ہے۔ اب جسے علی سے دشمنی ہے یا پھر قرآن سے آیت نکالے یا پھر علی ولی اللہ واجب سمجھ، یا قرآن کی آیت نکالے یا پھر علی ولی اللہ واجب سمجھ۔ شیعوں کی ضد میں علی کو نہ چھوڑ، کیونکہ قبر میں مولوی نے نہیں مولا نے آنا ہے۔ اچھا جی علی کیا ہے؟ علی کو ویسے مانے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیسے مانے؟ اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں نا علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کا جسم، علی کا سینہ صدر اللہ، علی کا دل قلب اللہ، آپ سارا ہی اسے علی اللہ سے ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی کیسے مانے؟ وجہ اللہ میں نے کہا، ید اللہ میں نے کہا، لسان اللہ میں نے کہا، صدر اللہ میں نے کہا، قلب اللہ میں نے کہا۔ نہیں جی آپ ویسے مانیں جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تمہارے مطابق ہی ماننا ہوتا تو مولا حسین 72 کو کربلا کیوں لے آتے؟ مولا حسین نے 72 کو کربلا میں لا کے بتایا کہ 9 لاکھ کی نہ ماننا ہی حسینیت ہے۔ علی ولی اللہ پہنچانا ہم سے جی ہماری اکثریت ہے۔ میں نے کہا اکثریت حق کی دلیل نہیں، اگر اکثریت حق کی دلیل ہوتی تو ایک طرف 72 ہیں، دوسری طرف 9 لاکھ ہیں، 9 لاکھ مارنے والے ہیں، 72 مرنے والے ہیں، 9 لاکھ شہید کرنے والے ہیں، 72 شہید ہونے والے ہیں۔ جو شہید ہونے کے باوجود پھر بھی زندہ رہیں انہیں تو حسینی کہتے ہیں۔
انہیں تو علی کا نوکر کہتے ہیں، کیونکہ علی کی محبت بندے کو مرنے نہیں دیتی۔ اچھا علی کو ویسے میں نے کہا کیسے مان؟ مولوی کے کہنے پہ چلیں، میں مولوی کے کہنے پہ علی کے چہرے کو وجہ اللہ نہیں کہتا، میں مولوی کے کہنے پہ علی کے ہاتھوں کو ید اللہ نہیں کہتا، میں مولوی کے کہنے پہ علی کے چہرے کو وجہ اللہ نہیں کہتا، مولوی کے کہنے پہ علی کے ہاتھوں کو ید اللہ نہیں کہتا، مولوی کے کہنے پہ علی کی آنکھوں کو عین اللہ نہیں کہتا، مولوی کے کہنے پہ علی کے دل کو قلب اللہ نہیں کہتا، مولوی کے کہنے پہ علی کے سینے کو صدر اللہ نہیں کہتا۔ میں کیا کروں؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، عرش اولیٰ سے لے کے تحت الثری تک، علی سے بڑھ کہ مجھے کوئی ہستی نظر ہی نہیں آتی۔ میں علی کو گھٹاتے 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 جب علی کے پیروں تک پہنچتا ہوں، مجھے علی کے پیروں کے نیچے بھی محمد کے کندھے نظر آ۔ یا علی، علی کو گھٹاتے گھٹاتے محمد کے بھائی جان کندھے نظر آتے ہیں۔ جی علی ولی اللہ مستحب ہے، سنت ہے۔ میں آج آپ کو ایک تھرمامیٹر دے کے جا رہا ہوں، غور کیجئے کرو۔ بزرگ عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے، قدیمی محبان علی میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ جی سنت ہے، پڑھ لیا جائے تو بھی ٹھیک، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک۔ جو علی پہ شک کرے وہ پہلے گھر میں جا کے علی ولی اللہ تلاش نہ کرے، بلکہ اپنی ماں سے اپنے باپ کا پوچھے۔ علی مستحب ہے، سنت ہے، پڑھ لیا جائے تو ٹھیک، نہ پڑھیں تو ٹھیک۔ سنت کہتے کہ انکح تو من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پیغمبر فرما رہے مجھے بتائیں، عالم اسلام سے میرا سوال ہے، سنی شیعہ وہابی جو بھی جس مسلک سے ہے، آج کے بعد گھر جا کے سوچنا، کسی بھی سنت کا مطلب ہوتا ہے کر لیں ٹھیک ہے، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں۔ اگر علی ولی اللہ سنت ہے تیرے مطابق مستحب ہے تو اپنے علماء سے پوچھنا، مجھے کسی پھٹی سی پھٹی کتاب میں دکھا دے، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں دکھا دے اللہ نے کسی سنت کے چھوڑنے پہ کسی کو سزا دی ہو، کسی سنت کو چھوڑنے پہ اللہ نے سزا دی ہو۔ مولوی کہتے ہیں علی ولی اللہ سنت ہے۔ اگر علی ولی اللہ سنت ہے، اللہ 0 میٹر حاجی تباہ کیوں کر رہا ہے؟ 18 ذی الحج 10 ہجری پیغمبر نے غدیر، اب تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے بعد سید آدھا تشریف لیں، توجہ ہے پر 18 ذی الحج 10 ہجری پیغمبر نے غدیر کے مقام پہ اعلان کیا، اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں، قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپنے مولویوں سے تصدیق کر لینا، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں سب اللہ سے پیار کرتے ہیں، لیکن میرا نبی وہ ہے جسے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ نے ہر نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے صرف میرے نبی کی قسم کھائی ہے۔ ابراہیم بھی نبی ہے، میرا نبی بھی نبی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابراہیم کسے کہتے ہیں اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی قسمیں کھائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جس کی اللہ قسمیں کھائے اسے محمد مصطفیٰ، اسے محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے کسی نبی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ نہیں کہا، کسی نبی کی زبان کو اپنی زبان نہیں کہا۔ جو میرا نبی ہے، اگر نبی نے پتھر مارے فرمایا ما رمیتا اس رمیتا، میرا حبیب یہ پتھر تو نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے۔ اگر نبی بولا ہے تو لگے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب یہ تو نہیں بول رہا، یہ میں بول رہا ہوں، یہ زبان تیری نہیں، یہ زبان میری ہے۔ پروردگار یہ ایسا کیا کام لینا چاہتا ہے کہ نبی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے، نبی کی زبان کو اپنی زبان کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فی الحال چپ رہو، وہ ٹائم بھی آئے گا جس ٹائم کے لیے میں نے نبی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کہا ہے، نبی کی زبان کو اپنی زبان کہا ہے۔ یہ ہمیں اس وقت پتا چلا جب غدیر کے مقام پہ پیغمبر نے علی کا بازو پکڑ کے اسی زبان سے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ کہتے ہیں روز پوچھتے تھے نا کہ میں نے نبی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کیوں کہا ہے، نبی کی زبان کو اپنی زبان کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اسی ہائنی ہاتھوں سے اور اسی زبان سے میں نے علی کی ولایت کا اعلان کرا۔ یا علی کی ولایت کا اعلان کروانا۔ اچھا نبی نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا خطبہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری سے کسی نے پوچھا کہ 3 گھنٹے کا خطبہ تھا،
3 دن کیوں لگے؟ توجہ ہے حضرات کی؟ 3 گھنٹے کا خطبہ تھا غدیر کے مقام پہ، اور یہ 3 دن کیوں لگے؟ بڑا پیارا جواب دیا طاہر القادری صاحب نے. انہوں نے کہا کہ 1.25 لاکھ ہم کا مجمع تھا، 3 دن اس لیے لگ گئے تھے، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے شیعوں کے پیر کو مبارکباد نہ دی ہو. زندہ باد مولا آپ کو سلامت رکھے. یہی تو وجہ ہے کہ بندے کہتے ہیں یہ جب نعرہ تکبیر کی آواز آتی ہے یہ آہستہ سے بولتے ہیں، جب نعرہ رسالت کی آواز آتی ہے تب ایسے لگتا ہے جیسے ان کی سانسوں میں سانسیں بھی نہیں ہیں، جس میں سانسیں بھی نہیں ہیں. اور جب نعرہ حیدری آتا ہے یہ ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں یا علی. یہ ہاتھ بلند کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہوا. اس نے کہا شیعہ ہاتھ بلند کیوں نہ کریں؟ اگر ان کا پیر بھی ایسے بنا ہوتا یہ ہاتھ بلند نہ کرتے. کیا کرے ان کا پیر ہی ایسے بنا. یا علی. ایسے نہیں سارے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. علی گن ولی اللہ. مستحب یا واجب؟ نبی نے اعلان کیا، نبی مسجد میں آئے. تیسرے دن 10 میٹر حاجی نبی کے پاس آیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہم نے مانا. آپ نے لات منات کی عبادت چھڑوا کے کہا اللہ کو سجدہ کرو، ہم نے کیا. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم دے رہے ہیں. آپ نے کہا اللہ کو جھکو، ہم لات منات کو نہیں جھکتے، اللہ کو جھک رہے ہیں. آپ نے جو کہا ہم نے کیا. اب یہ جو آپ نے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کیا ہے کیا یہ بھی اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم پہ کیا ہے؟ اپنی مرضی پہ سے کیا ہے یا اللہ کے حکم پہ کیا؟ رحمت کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. عقل کے اندھے میں تو اس وقت تک نطق بھی نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا آرڈر نہ آ جائے. یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے آرڈر پہ کیا ہے. جو کہتے ہیں نا علی ولی اللہ پڑھ لیا جائے تب بھی ٹھیک، نہ پڑھ لیا جائے تب بھی ٹھیک. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں یہ کہہ کے چلا اچھا اگر یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو اللہ سے کہے مجھ پہ عذاب نازل کر. ایک پتھر آسمان سے آیا، مجھے نہیں پتا سر سے لگا اور کہاں سے نکل گیا. جیسے ہی لگا یہ پہلا دشمن علی ہلاک ہوا. اللہ نے دشمن علی ہلاک کر کے بتایا علی مستحب نہیں، علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. بانی ہونے کی حیثیت سے ویسے فضائل جتنا بھی بڑھا جائے فضائل ختم نہیں ہوتے، انسان ختم ہو جاتا ہے. پڑھ کے نماز عصر کی مسافر چلے گئے، کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی. میں نے پوری کربلا آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اگر آپ توجہ کریں تو میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ پڑھ کے نماز عصر کی مسافر چلے گئے، کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی. ابھی محرم گزرا ہے، جو رونے کی نیت سے امام زمانہ آپ کے آنسو قبول فرمائے، پرسہ قبول فرمائے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ پڑھ کے نماز عصر کی مسافر چلے گئے، کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی. عزادارو ابھی محرم گزرا ہے، آج 8 صفر ہے. آپ نے سنا ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر عالم نے شہادتیں پڑھی. حسین وہ مظلوم ہے جس نے سب کو سوار بھی کیا، شہادت کے بعد سب کو اٹھایا بھی. لیکن جب حسین مظلوم کی باری آئی نا، کوئی حسین کو اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہیں تھا. حسرت بری نظروں سے حسین نے دائیں بھی دیکھا پھر بائیں بھی دیکھا. جب حسین مولا کو سوار کرنے کے لیے جناب عباس نظر نہیں آئے نا، یا خیمے سے آواز آئی مرحبا میرے پیاسے بھیا، امام اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عالیہ آ کے سوار کرواؤں. حسین کی آواز آئی نا زینب بین میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا. عزادار اللہ جانے کیسے سوار ہوا غریب زہرا. عزادار مظلوم امام کربلا کے میدان میں
جائے۔ آزادارو ابھی میدان کی طرف چل رہے تھے، بڑی مشکل سوار ہوا تھا غریب زہرا۔ وہ بھائی گھوڑے پہ کیسے سوار ہوتا جس کا کڑی الجوان سو جائے؟ وہ باپ کیسے سوار ہوتا جس کا علی اکبر جیسا بیٹا مارا جائے؟ وہ چچا کیسے سوار ہوتا جس کا جوان بھتیجا اور زندہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں؟ آزادارو کھا گئی تھی حسین کو علی اکبر کی موت، کھا گئی تھی حسین کو جناب عباس کی موت، کھا گئے تھے جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ آزادارو بڑی مشکل سے غریب زہرا گھوڑے کی زین میں آئے، تھوڑی دور چلے تھے یا اچانک ذوالجناح رک گیا۔ حسین مولا فرماتے ہیں مرتجس میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، بس آخری سواری ہے، مجھے میدان تک پہنچا دے، اس کے بعد تو آزاد ہے۔ سنو گے آزادارو جملہ، ذوالجناح کہتا مولا میں اپنی مرضی سے تو نہیں رکا، میری قدموں کی جانب دیکھیے۔ اب جو غریب زہرا نے دیکھا، چھوٹی اولاد والو 4 سال کی سیدہ گھوڑے کے قدموں میں لپٹ کے کہہ رہی ہے میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی میدان کربلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ آزادارو غریب زہرا اترے، پھر کربلا کی گرم ریت پہ لیٹ گئے۔ 4 سال کی بطول کو سینے پہ سلا کے بڑے پیار سے بالوں میں انگلیاں پھیر کے کہہ رہے سکینہ آج کے بعد میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا، تیرا بابا نہیں آئے گا، تھوڑی دیر بعد تو یتیم ہو جائے گی۔ آزادارو حسین نے بیٹی کو تسلی دی، میدان کربلا میں آئے۔ حسین نے کہا اکبر اپنے ضعیف بابا کی جنگ دیکھ، عباس اپنے غریب بھائی کی جنگ دیکھ، قاسم اپنے چچا کو داد دے۔ آزادارو کہیں سے آواز نہیں آئی، یا ایک مرتبہ آواز آئی مرحبا میرے پیاسے بھیا، یا آیت نازل ہوئی یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ لوٹ اپنے رب کی طرف۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، ان کمینوں نے ضربیں چلانی شروع کی۔ آزادارو میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، حسین تھے سجدے میں۔ آزادارو جب بھی کو کسی چیز کو ذبح کرتا ہے، جانور کو بھی ذبح کرتا ہے تو آگے سے کرتا ہے، کیونکہ آگے سے ایک رگ ہوتی ہے جو کٹ جائے پھر بندے کو جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کمینے نے حسین کو گردن سے ضربیں چلانا شروع کی، 13 ضربیں چل گئی۔ ایک نجفی عالم دین سے میں نے سنا، اس نے کہا اس نے کند خنجر استعمال کیا، 13 ضربیں چلنے کے باوجود بھی امام حسین کی ساری رگیں نہیں کٹی، کچھ رگیں بچ گئی تھی۔ اس کمینے نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے حسین کا سر کھینچا، حسین کا سر دل سے جدا ہوا۔ آزادارو مولا قبول سے قبول فرمائے، جو رونے کی نیت سے آئے ہیں جب محشر کا میدان لگے گا وہ بھی میدان میں آئے گی، جو بابے کے جانے کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی، جیسے ہی میدان میں جناب سیدہ آئے گی آواز بلند ہوگی اہل محشر پردہ کرو، نبی کی دکھی بیٹی آ رہی ہے۔ یا اچانک پھر آواز آئے گی اے نبی آپ بھی پردہ کر لیجئے، علی اگر آپ بھی ناراض نہ ہو تو آپ بھی پردہ کر لیجئے۔ اس کی وجہ سنیے، کیونکہ جس حال میں سیدہ محشر کے میدان میں آ رہی ہے نبی جیسا صابر نبی برداشت نہیں کر سکے گا، علی سے برداشت نہیں ہوگا۔ حال سنیے کس حال میں سیدہ آ رہی ہے، ایک ہاتھ میں حسین مولا کا زخمی کرتا، جولی میں علی اصغر کا سر۔ یا آواز آئے گی سیدہ جنت میں چلے جاؤ، آواز آئے گی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے کا مقدمہ نہ سن لیا جائے۔ جو حسین کے عزادار بیٹھے ہیں، ایک سنی عالم دین کی روایت سنیے، اس کے بعد گھر تک بھی رو گے تو نوکر کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سنی راوی روایت کرتا ہے، سنی کی عالم لکھتا ہے کہ جب محشر کے میدان جنت کے دروازے پہ سیدہ پہنچے گی، کیا حال دیکھے گی نبی کی بیٹی؟ 2 جسم نظر آئیں گے، ایک خون میں بھرا ہوا، دوسرا جسم ہوگا، اوپر سر نہیں ہوگا۔ آزاد
برادر اور نبی کی بیٹی اس شہزادے کے پاس آئے گی جس کا جسم خون سے بھرا ہوگا. بی بی حسن کو سینے کے ساتھ لگا کے کہے گی حسن خود آئے ہو, تیرا بھائی حسین نہیں آیا. حسن مولا رو کے کہے گے ماں وہ جو بغیر جسم کے بغیر سر کے لاش کھڑی ہے یہ میرا بھائی حسین ہے. اس وقت عالیہ رو کے کہے گی پروردگار اب تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے کا مقدمہ نہ سن لیا جائے. فرشتے زین العابدین امام کے پاس آئیں گے اور آگے کہیں گے اے زین العابدین امام اپنے بابا کے قتل کی گواہی دے. زین العابدین دائیں دیکھیں گے پھر بائیں دیکھیں گے, رو کے کہیں گے میں بابا کے قتل کا اصلی گواہ نہیں ہوں, اصلی گواہ تو میری پھپھی زینب ہے جو 70 قدموں پہ دیکھتی رہی اور ظالم قتل کرتا رہا, جو سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی میرا بھائی باغی نہیں, میرا بھائی نماز. اللہ لعنت اللہ علیکم.